سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ نمبر 140۔ سکندر نے دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر کچھ دن قیام کیا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے بحری بیڑے کے لیے مزید جہاز بھی تیار کروائی۔ اس کے بعد اس نے دریائے سندھ کے ڈیلٹا سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے کریٹرس کی کمانداری میں دیا اور اسے حکم دیا کہ لشکر کا وہ حصہ سمندر کے کنارے کنارے مغرب کی طرف بڑھے گا۔ دوسرے حصے کو اس نے اپنے ساتھ رکھا اور اپنے حصے کے لشکر کو اس نے بحری بیڑے میں سوار کر کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ سمندر میں سفر شروع کرنے سے پہلے سکندر نے سمندری دیوتاؤں کے نام پر چڑھاوے چڑھائے، سنہرے برتن پانی میں پھینکے تاکہ اس کا بیڑا سفر میں کامیاب ہو۔ وہ پہلے سے تہیا کر چکا تھا کہ پرسیپولیس واپس جاتے ہوئے اس سمندر کے غیر معلوم ساحل کی تفتیش کرے گا۔ یہ ارادہ بالکل طبیعی تھا۔ کوچ کرتے وقت اور کوچ سے پہلے کوئی بھی ہندوستانی ملاح اسے یہ نہ بتا سکا تھا کہ مغرب کی جانب کیا ہے۔ اسے دریائے سندھ کے دہانے پر بسنے والے لوگوں سے صرف یہ معلوم ہو سکا تھا کہ عربوں کے جہاز وقتاً فوقتاً دریائے سندھ کے دہانے پر آتے ہیں اور اپنے ساتھ مسالے، ہاتھی دانت اور موتی لاتے ہیں۔ تاہم سکندر پر واضح تھا کہ مغرب کی جانب دجلہ اور فرات کے پانی بھی کسی جگہ سمندر میں گرتے ہوں گے۔ ان سے آگے عرب ہوگا، آگے بڑھیں گے تو مصر کا سرخ ساحل آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے طے کر لیا تھا کہ بیڑا ساحل کے ساتھ ساتھ دجلہ کے دہانے تک جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے سکندر کو بتایا بھی کہ یہ علاقہ سراسر بنجر اور صحرائی ہے اور متعدد جہازوں پر صرف 3 روز کے لیے کھانے پینے کا سامان رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سکندر نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بحری بیڑے کے ذریعے واپسی کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر جبکہ لشکر کوچ کرنے والا تھا، سکندر کا جرنیل نیارکس، جس کا تعلق کریٹ سے تھا، وہ سکندر کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمیں جہازوں کی کمانداری کے لیے کسی کو ضرور نامزد کر دینا چاہیے۔ ہمارے لشکر میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں جہازوں کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادہ تجربے کار قائد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جسے بھی آپ اپنے جہازوں کا کماندار بنائیں گے وہ بہتر طریقے سے اپنی بحری بیڑے کی رہنمائی کرے گا۔ سکندر جانتا تھا کہ نیارکس بہترین ملاح اور کامیاب امیر البحر ثابت ہو سکتا ہے، لہذا اپنا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے سکندر نے نیارکس کو ہی اپنے بحری بیڑے کا کماندار منتخب کیا، اور اس کے بعد بحری بیڑا سمندر میں سفر کا آغاز کر چکا تھا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ ساحل کے ساتھ ساتھ خشکی پر روانہ ہوا تھا۔ اس کی کمانداری خود سکندر کر رہا تھا۔ جو لشکر سکندر نے ساحل کے ساتھ ساتھ جانے کے لیے تجویز کیا تھا، اس کی تعداد کئی ہزار تک جا پہنچی تھی۔ لشکر کا نائب کماندار سکندر نے کریٹس کو مقرر کیا تھا اور اسے مکران کے صحرا میں سے گزرنا تھا۔ جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ صحرائے مکران میں سے گزرنے کی سکندر کے پاس ایک خاص وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک افسانوی سیمیرمس کے سوا کسی نے آج تک صحرائے مکران سے گزرنے کا کارنامہ انجام نہ دیا تھا، لہذا سیمیرمس کی طرح سکندر بھی صحرائے مکران میں سے گزرنا چاہتا تھا۔ دوسرا افسانہ جو مشہور ہے کہ صحرائے مکران سے گزر کر سکندر اپنے خلاف بغاوت کرنے والی فوج کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی کسی حد تک درست نہیں ہے۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ لشکر کے ایک حصے کو اس لیے گزارنا چاہتا تھا تاکہ ساحل کی طرف سے اس مقدونوی بیڑے کو مدد ملتی رہی جو بحر عرب میں مغرب کی طرف پیش قدمی کرے۔ تاہم مکران کے صحرا میں سے گزرتے ہوئے ایک مقدونوی سپاہی نے سچ کہا تھا کہ سکندر نے ایشیا میں جتنی بھی تکلیفیں جا بجا اٹھائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی تکلیف مکران میں سے گزرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سفر کے دوران سکندر کے ساتھ رہبر بھی تھے اور اس نے رسد کا بھی خوب انتظام کر لیا تھا۔
سب سے بڑھ کر یہ کہ کوچ کے لیے ہوا بھی خوب موافق ہو گئی تھی۔ اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھی اور تالے آزماؤں کے گروہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر سکندر نے غیر مضافاتی آبادی کو الگ کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ جو بھی اس لشکر میں شامل ہوا ان سب کے ساتھ وہ کوچ کر گیا تھا۔ اس سفر کے دوران وہ سخت مصائب کا شکار رہی۔ ساحل کے پاس بسنے والے وحشی قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہی۔ جو گاؤں انہیں راستے میں جا بجا ملتے رہی، ان میں سے خوراک کا کوئی سامان انہیں میسر نہ ہو سکا۔ سفر کے دوران وہ کناروں پر کنویں کھودتی اور بہت کم کنووں میں سے انہیں پینے کے لیے میٹھا پانی نصیب ہوتا۔ تاہم راستے میں غلے اور سوکھے گوشت کے وہ ذخیرے کام دیتے رہی جو سکندر نے اپنے ساتھ لے لیے تھے۔ مکران کے صحرا میں انہیں جا بجا اپنے پودے ملے جو صرف کنانیوں کے ہاں پائی جاتی تھی، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کنانی تجارت کی غرض سے اس طرف آتے ہوں گی اور وہی ان پودوں کو وہاں لائے ہوں گے۔ ان پودوں کی جڑیں زمین کے اوپر ہی اوپر دور تک پھیل جاتی تھیں، اور جب کسی سوار کے گھوڑے کا سم یا کسی پیدل چلنے والے کا پاؤں ان جڑوں پر پڑتا تھا تو وہ جڑیں کسی حد تک کچلی جاتی، اور ان کے اس طرح کچلے جانے کے عمل سے فضاؤں کے اندر دور دور تک خوشبو پھیل جاتی تھی۔ صحرائے مکران کے اندر سکندر کے لشکریوں نے تیج پات کے درخت بھی دیکھے جن سے ایسے پھول نکلے ہوئے تھے جو سفید بنفشے کے پھولوں جیسے تھے۔ صحرائے مکران میں سکندر کی فوج کے ان لشکریوں نے ایسی جھاڑی بھی دیکھی جس میں سخت اور تیز کانٹے تھے۔ سوار کا دامن کانٹوں سے الجھ جاتا تو وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑتا تھا۔ صحرائے مکران کے اس سپاٹ حصے میں سے گزرتے ہوئے ان کے آگے اب ریت کے ٹیلے آنا شروع ہو گئے تھے جن پر چڑھنا انتہائی مشکل اور دشوار تھا۔ پھر سکندر کے سپاہیوں نے ریت کے ٹیلوں کی طرح مٹی کے بڑے بڑے تودے دیکھے جن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کے وقت کوچ کیا جاتا، اور انہیں یہ امید آگے لے جاتی تھی کہ آنے والی صبح تک پانی کے کسی ذخیرے تک پہنچ جائیں گے۔ اس مصیبت کے سفر میں پھر ایک مرتبہ سکندر سے اس کے لشکری بگڑ بیٹھے۔ بعض دستوں کو غلے کے بورے دے کر ساحل کی طرف بھیجا کہ انہیں بحری بیڑے کی طرف پہنچایا جائے، پر وہ لوگ غلے کے وہ بورے لے کر کھا گئے۔ سکندر غلہ بوروں میں بند کر کے اوپر اپنی مہر لگاتا تھا، لیکن سپاہی مہریں توڑ لیتے۔ اس کے علاوہ سپاہی سکندر کے اس دشوار گزار راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس قدر نالاں اور ناراض ہوئے کہ رات کے وقت وہ بار برداری کی گاڑیاں توڑ دیتے اور کہہ دیتے کہ چلتے چلتے ٹوٹ گئیں۔ گاڑیوں میں جو چیزیں کھانے کی ہوتیں وہ کھا لیتی تھی، اور لکڑی جو گاڑیوں کے ٹوٹنے سے حاصل ہوتی تھیں وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد انہوں نے گاڑیاں کھینچنے والے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا۔ ایسا کر کے وہ اپنے ہی گزر اوقات کا سامان برباد کر رہے تھے۔ سکندر کو ان سب باتوں کا علم تھا، لیکن اس نے سرکاری طور پر اس کا نوٹس لینا مناسب نہ سمجھا۔ اس صحرائی علاقے میں سے عبور فوج اور سپہ سالار کے درمیان قوت ارادی کا امتحان بن گیا تھا۔ سکندر ہرگز واپسی اور مراجعت کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ اس کے لشکری اسے واپس اور مراجعت پر مجبور کر دینے پر کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ رسد کے ذخیرے محفوظ کر دینے میں سکندر ناکام رہا تھا، اور نیارکس کے بارے میں بھی اسے یہ خبر نہ تھی کہ وہ بحری بیڑے کے ساتھ سمندر میں کہاں اور کس جگہ سفر کر رہا ہے۔ بہرحال سکندر نے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر جاری رکھا۔ پھر بدقسمتی یہ تھی کہ آگے بڑھتے ہوئے سامنے ایک کوہستانی سلسلہ آ گیا تھا جس کے متعلق یونانیوں کو کوئی علم نہ تھا۔ اس کوہستانی سلسلے کو پار کرنے کے لیے وہ سمندر کے کنارے سے ہٹ کر دور تک صحرائی حصے میں گھستے چلے گئے تھے۔ ایک روز سکندر اپنے لشکریوں کے ساتھ ایک نالے پر ٹھہرا کہ ایکائک پہاڑوں پر خوفناک بارش شروع ہو گئی۔ وہ نالا پانی سے بھر گیا اور اس طغیانی سے لشکر میں شامل بہت سی عورتیں، بچے اور ملازم ڈوب گئے۔ سامان بھی کافی بہہ گیا تھا۔ بیشتر سپاہی اسلحے کے ساتھ ڈھلوان کنارے پر چڑھ گئے، لیکن اگلے روز خاصی تعداد میں مر گئے، اس لیے کہ کافی دیر تک پیاسا رہنے کے بعد وہ گدلا پانی کثرت سے پی گئے تھے، جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ لوگ بیمار ہو گئے جن کے لیے سواری مہیا کرنا سکندر کے لیے ایک مسئلہ بن کر رہ گیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو راستے میں ہی جا بجا چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ یا تو اتنے بیمار تھے کہ ساتھ نہ جا سکتے تھے، یا حد درجے تھک گئے تھے، یا گرمی اور پیاس نے ان پر غلبہ پا لیا تھا۔ ان کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے لیے بھی کسی کو چھوڑا نہ جا سکتا تھا، اس لیے کہ فوج ٹھہر نہ سکتی تھی، خواہ پیچھے رہنے والوں کا حشر کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ
سفر عموماً رات کے وقت ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ نیند سے مجبور ہو کر راستے میں سو جاتے تو وہ صبح سویرے اٹھتے تو ان کی حالت ویسی ہوتی جیسے کوئی جہاز سمندر میں اپنا راستہ کھو بیٹھا ہو، بس یہ بھی اپنے لشکر سے بھٹک کر رہ جاتی تھی۔ سکندر نے جو اپنے ساتھ رہبر رکھی تھی، اب انہیں بھی راستے کی کچھ خبر نہ تھی کہ وہ سمندر سے کافی دور ہٹ چکے تھے۔ ہندوستان واپس جانے کا خیال بھی اب خارج از بحث تھا۔ سکندر اور اس کے ساتھی رات کے وقت دب اکبر کو دیکھ کر سمت کا تعین کرتی، اس طرح سمت تو متعین ہو جاتی، لیکن یہ معلوم نہ ہوتا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے۔ سکندر نے فیصلہ کیا کہ بائیں جانب رخ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھٹکنے نہ پائیں، اس لیے کہ بائیں طرف سمندر تھا اور اس کے کنارے کنارے آگے بڑھتے ہوئے وہ ضرور کسی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سمندر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں جا کر اپنے بحری بیڑے سے بھی جا ملیں گے۔ اس سفر کے دوران سکندر نے کمال اخوت اور مساوات کا ثبوت دیا۔ مکران کے صحراؤں سے گزرتے وقت سکندر دوسرے آدمیوں کے ساتھ پیدل چلتا اور جتنا وہ کھاتے اتنا وہ خود ہی کھاتا پیتا۔ اس کوہستانی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد جب وہ بائیں طرف مڑے تو خوش قسمتی سے وہ جلد ہی سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے کنارے کے قریب کنویں کھودے، لیکن سکندر نے اپنا پڑاؤ ان کنووں سے دور لگایا اور کنووں پر پہرے کھڑے کر دیے۔ مبادہ آدمی پیاس سے بےتاب ہو کر اتنا نہ پانی پی جائیں کہ وہ مر جائیں یا پانی کو گدلا نہ کر دیں جو پینے کے قابل نہ رہے۔ سمندر پر پہنچ کر اس کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہاں کنویں کھدوانے کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کو سستانی اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد پھر سمندر کے کنارے کنارے پیش قدمی شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ ایران کے جنوب مشرقی شہر پورا کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں انہیں غلہ بھی ملا اور گوشت بھی اور کھجوریں بھی کھانے کے لیے وافر مقدار میں ملی تھیں۔ سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ پورا میں چند یوم تک قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایران کے شہر قلاس کرد میں داخل ہوا۔ اس شہر میں داخل ہوتے وقت یونانیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ سطح زمین میں کس جگہ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ یہ وہی علاقے تھے جن کو وہ فتح کرتے ہوئے گزرے تھے۔ قلاس کرد شہر میں داخل ہوتے ہوئے یونانی گاڑیوں میں بیٹھے ہی بیٹھے گلدستے ہلا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب ان کے دیوتا ڈیونیسوس کی وجہ سے ہے جس نے انہیں اس شہر میں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سکندر کا لشکر بہت مصیبتیں اٹھا کر وہاں پہنچا تھا۔ لشکر کی تعداد بھی کافی گھٹ گئی تھی۔ شہر میں جب یونانیوں کو شراب پینے کو ملی تو لشکری شراب پی کر بدمستیاں کرنے لگے۔ سکندر کی حالت بھی یہی ہوئی۔ سکندر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں ٹھہر کر اپنے بحری بیڑے کا انتظام کرنے لگا تھا، لیکن اسے اپنے امیر البحر نیارکس اور بحری بیڑے کے متعلق کچھ خبر نہ ملی۔ وہاں قیام کے دوران وہ دن بدن مایوس ہونے لگا تھا۔ اس کا اپنا لشکر ساحل سمندر پر سفر کرتے ہوئے محض اتفاق کی بنا پر وہاں پہنچا تھا۔ اب اس کے لشکریوں کو یقین تھا کہ نیارکس کو کھانے پینے کا سامان نہ ملا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی زندہ کیسے اور کیوں کر رہے ہوں گے۔ بیڑے کے نقصان نے سکندر کو سخت غمزدہ بنا دیا تھا، لہٰذا وہ قلاس کرد شہر چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس شہر میں قیام کر کے اپنے بحری بیڑے کے متعلق آخری خبریں حاصل کرنے کے بعد پھر آگے بڑھنا شروع کرے۔ ایک مرتبہ یونانی بیڑے کے دیکھے جانے کی افواہیں بھی قلاس کرد میں پھیلیں، لیکن سکندر کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو یہ بتا سکے کہ اس نے جہازوں کو کہاں اور کس جگہ دیکھا ہے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ قلاس کرد کے کچھ مقامی لوگ جو اپنی خچر گاڑیوں میں سامان ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جاتے تھے، وہ اپنے جھکڑوں کو لے کر قلاس کرد میں داخل ہوئے۔ یہ گاڑی بان اپنے ساتھ کچھ یونانیوں کو بھی لے آئے تھے اور ان گاڑی چلانے والوں نے بتایا کہ یہ یونانی سڑک پر گھوم رہے تھے، کیونکہ یہ یونانی بولتے تھے اور سکندر کا نام لے رہے تھے، اس لیے ہم انہیں یہاں لے آئے ہیں۔ وہ یونانی ایسے کمزور ہو گئے تھے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے تھے۔ ان یونانیوں کو جب سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک شخص جو انتہائی لاغر اور مکمل طور پر ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، سکندر کے سامنے ایسا آیا کہ اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہنے لگا، سکندر، مجھے پہچانو، میں تمہارا امیر البحر نیارکس ہوں اور میں تمہیں اپنی بحری بیڑے کا حال سناتا ہوں۔ نیارکس ایسا کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا کہ سکندر اسے پہچان نہ سکا۔ سکندر کو جب معلوم ہوا کہ وہ نیارکس اور اس کے ساتھی ہیں تو وہ ان سب کو گلے لگا کر ملا۔ انہیں دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا۔ پہلے اس نے ان سب کے کھانے پینے کا انتظام کیا، پھر ان سب کو اس نے اپنے سامنے بٹھایا
اور نیارکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، نیارکس، میں یونان کے سارے دیوتاؤں کا شکر گزار ہوں کہ تم زندہ رہی۔ اب بتاؤ جہازوں اور دوسرے لوگوں پر کیا گزری؟ اس پر نیارکس نے انکشاف کیا، میں اپنے بحری بیڑے اور اپنے ملاحوں اور لشکریوں کو لے کر بخیریت اس جگہ پہنچ گیا جہاں دریائے دجلہ سمندر میں گرتا ہے۔ یہ خبر سن کر سکندر بے حد خوش ہوا اور دوبارہ نیارکس کو مخاطب کر کے پوچھا اور کہنے لگا کہ اب تم مجھے اپنے سفر کی پوری داستان سناؤ تاکہ میں جان سکوں کہ تم نے سفر کیسے کیا اور راستے میں تم نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی۔ اس پر نیارکس تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر دوبارہ بولا اور کہنے لگا۔ نیارکس نے بتایا کہ اس نے جو فاصلہ طے کیا تھا اس کا پورا ریکارڈ اپنے پاس رکھا ہی، جو ستارے رات کو دیکھے ان کے بارے میں سب کچھ لکھ لیا ہے، بلکہ روزانہ دوپہر کے وقت سائے کی لمبائی بھی قلم بند کرتا رہتا تھا۔ راستے میں جو راہیں یا جزیرے یا بندرگاہیں آئیں اس نے بتایا کہ ان کے نام بھی درج کر لیے گئے تھے۔ اس قسم کی تمام تفصیلات سکندر کو بتا دیں۔ یہ بھی سب کچھ جاننے کے بعد سکندر نے پوچھا، کیا تمہیں راستے میں غذا بھی ملتی رہتی تھی؟ نیارکس ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، روانگی کے بعد صرف ایک جگہ غلے کی خاص مقدار مل گئی تھی اور روٹیاں بھی موجود تھیں۔ سکندر نے پوچھا، اس سفر کے دوران اپنے لشکر کی کیفیت کیا رہی؟ کہ انہوں نے سمندر کے سفر کو کیسا پایا؟ اس لیے کہ سمندر کا ایسا طویل سفر یقیناً ان کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ نیارکس نے جواب دیا، شروع میں میرے ساتھی بہت ڈر گئے تھے، لہٰذا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ اپنے جہاز چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، جس کی وجہ سے میں جہازوں کو کنارے سے بہت دور ٹھہراتا تاکہ لوگ جہازوں سے نکل کر خشکی کی طرف نہ بھاگ جائیں۔ ملاح بھوک کے باعث کمزور ہو گئی تو انہیں خوراک کے سوا کوئی خیال ہی نہ رہ سکتا تھا۔ خوراک کا جو ذخیرہ ہمیں مل گیا وہ ختم ہو گیا تو ہم وقتاً فوقتاً کنارے کے قریب آ جاتی اور ساحل کے قریب دیہاتوں اور قصبوں پر حملہ آور ہو کر وہاں سے روٹی، کھجوریں اور میوے حاصل کر لیتی تھی۔ کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد ماہی گیروں کا ساحل آ گیا جو 1175 میل لمبا تھا۔ وہاں ہم نے لوگوں کو خشک مچھلی غذا کے طور پر استعمال کرتے دیکھا، لہٰذا ہم نے بھی ان کی نقالی کی اور مچھلیوں کے علاوہ بحری صدفوں، کھیکڑوں اور گونگوں کو کھانے میں کام لاتے رہی۔ جب سمندر کے جزر کا وقت آتا تو سمندر کے کنارے جہاں جہاں پانی کے جوہر سے رہ جاتی تھی ان میں سے مچھلیاں پکڑ لیتی، پھر ہم فاختہ کی قسم کی ایک چیز کھانے لگتے تھے جو تاڑ کے درختوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتی تھی۔ البتہ پانی ہمیں اکثر نہ ملتا، لیکن اگر کنارے پر کنویں نہ کھودتے تو ملک کے اندر چلے جاتے اور کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت پانی حل میں لایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نیارکس جب خاموش ہوا تو سکندر نے پھر پوچھا، کیا تمہیں راستے میں مصیبت اور دشواریوں کے علاوہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا؟ نیارکس پھر بولا اور کہنے لگا، سب سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ اچھی لکڑی کے بغیر جہازوں کی مرمت نہ ہو سکتی تھی۔ پھر ہم جزیرہ زید کے پاس پہنچے اور ہمیں بتایا گیا کہ جو آدمی اس جزیرے میں اترتا ہے وہاں کی ملکہ اسے اپنے پھندے میں پھاند لیتی ہے اور اسے تمتع حاصل کرنے کے بعد اسے مچھلیوں کی خوراک بنانے کے لیے سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ وہاں سے ہم گزرے تو ہمارا ایک جہاز غائب ہو گیا۔ ایک ملاح کا خیال تھا کہ گمشدہ جہاز شاید اس جزیرے میں جا پہنچا ہو اور اس کے ملاح جزیرہ زید کی ملکہ کے شکار ہو گئے ہوں، لیکن میں ایک کشتی لے کر کنارے پر گیا، جہاز کو بہت ڈھونڈا، وہاں مجھے جزیرہ زید کا کوئی شخص نہ ملا۔ تاہم کچھ دیر بعد گمشدہ جہاز ہمیں مل گیا اور دوبارہ ہماری بحری بیڑے میں آ شامل ہوا۔ پھر نیارکس نے یہ بھی بتایا کہ ایک جگہ ہمیں بحری افریتوں سے پالا پڑا۔ صبح کا وقت تھا، میں نے دیکھا سمندر کا پانی کئی مقامات سے اوپر اچھل رہا تھا، لیکن یہ پانی وہی افریت اچھل رہے تھے جو پانی کے اندر اودھم مچائے ہوئے تھے، جنہوں نے سطح بحر کے نیچے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ ملاح یہ کیفیت دیکھ کر اس قدر خوفزدہ اور ہراساں ہو گئے کہ انہوں نے چپو ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ میں خود ان ملاحوں کے پاس پہنچا اور انہیں حوصلہ دیا اور انہیں حکم دیا کہ جہاز ایک قطار میں کھڑا کر دیں، بالکل اس طرح جیسے جنگ میں صف بندی کی جاتی ہے۔ پھر ہم ان افریتوں کی طرف بڑھے۔ ان کے رنگ سیاہ تھے اور قد اتنے بڑے تھے جیسے 5 چپوؤں والا جہاز ہوتا ہے۔ جب ہم قریب پہنچے تو خوب شور مچایا، ڈھول پیٹے، لوتریاں بجائیں۔ یہ شور سن کر وہ افریتیں نیچے تہ میں چلے گئے۔ جب ہم کچھ فاصلے پر گئے تو یہ افریت پھر وہاں نمودار ہوئے۔ تیزی سے سفر کرتے ہوئے جب ہم مزید آگے بڑھے تو ساحل پر ہمیں ماہی گیروں کی جا بجا بستیاں دکھائی دیں۔
ہم نے ان کے سامنے اپنے بحری بیڑے کو لنگر انداز کیا، ان سے خوراک اور پانی بھی حاصل کیا اور ان سے ان افریتوں سے متعلق سوال بھی کیا جنہیں ہم دوبارہ سمندر میں دیکھ چکے تھے۔ ہماری حیرت پر ان ملاحوں نے قہقہے لگائی، پھر انہوں نے ہم پر انکشاف کیا کہ وہ افریتیں نہیں بلکہ وہ ویل مچھلیاں تھیں جو سمندر کے اندر گھومتی پھرتی تھیں۔ ان ملاحوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ان ویل مچھلیوں کا شکار بڑے شوق اور رغبت سے کرتے ہیں اور ان کی کمر کی ہڈیوں کو وہ اپنے لیے مکان بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ان ملاحوں کی بستیوں سے خوراک حاصل کرنے کے بعد ہم نے پھر آگے کی سمت پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ پیش قدمی کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے، جنوب مغربی سمت میں ایک ساحل نظر آیا جو سمندر میں خوب آگے بڑھا ہوا تھا۔ میرے ملاحوں کا خیال تھا کہ وہاں اتر کر خشکی پر سے گزرنا چاہیے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ صحرائی علاقہ ہے اور اغلب ہے عرب کا کوئی حصہ ہو۔ تاہم وہاں پہنچ کر مجھے یقین ہو گیا کہ ہم کھلے سمندر سے باہر نکل آئے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس جگہ اپنے بحری بیڑے کو کھڑا کرنے کے بعد خشکی پر اتر کر وہاں کے لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تو ہمیں خبر ہوئی کہ وہ دراصل دریائے دجلہ کا ڈیلٹا تھا جہاں پر ہم لنگر انداز ہوئے تھے۔ لہٰذا میں اپنے بحری بیڑے کو دریائے دجلہ کے ڈیلٹا میں کھڑا کرنے کے بعد آپ کی طرف چلا آیا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے خبر دی تھی کہ یونان کا بادشاہ سکندر ان دنوں ایران کے شہر قلاس کرد میں قیام کیے ہوئے ہے۔ نیارکس سے یہ حالات سن کر سکندر بہت خوش ہوا۔ سارے یونانیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بحری بیڑا بالکل محفوظ دریائے دجلہ کے ڈیلٹا پر لنگر انداز ہوا ہے۔ لہٰذا اس رات سکندر کے حکم پر شہر میں جشن منایا گیا۔ تمام یونانیوں نے دیوتاؤں کے نام پر قربانیاں کی، لشکری مشعلیں لے کر نکلے۔ نیارکس سب سے آگے تھا، اسے ہار پہنا رکھے تھے اور لڑکیاں پھول لے کر اس کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں، بانسریاں بج رہی تھیں اور قہقہے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے دجلہ کے ڈیلٹا کی طرف کوچ کیا۔ وہاں اس نے اپنی بحری بیڑے کو ساتھ لیا اور پھر وہ ایران کے مرکزی شہر پرسیپولیس کی طرف بڑھا تھا۔ پرسیپولیس پہنچ کر سکندر کو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے روانگی سے قبل جو اس نے مفتوحہ علاقوں کے اندر مقدونوی فوجی گورنر مقرر کیے تھے، ان میں سے اکثر نے معاملات میں ایشیائی نائبوں کا تعاون نہ کیا تھا اور وہ اپنے لیے صرف دولت جمع کرنے میں لگے رہے تھے۔ حالانکہ سکندر نے ہندوستان کی طرف روانگی سے قبل انہیں زر اندوزی سے باز رہنے کی سخت تلقین کی تھی۔ اس کے علاوہ پرسیپولیس پہنچ کر سکندر کو یہ بھی پتہ چلا کہ ایران میں مذہبی عبادت گاہوں کو لوٹا گیا اور دیسی سرداروں کو قتل کی سزائیں دی گئیں۔ یہ سارے حالات سن کر سکندر نے اپنے ایک جرنیل پیوسوس کو ایران کا نائب سلطنت مقرر کیا۔ یہ وہی جرنیل تھا جب سکندر ایک بار ہندوستان میں زخمی ہوا تھا تو اسی جرنیل نے اپنی ڈھال کے ذریعے سے سکندر کی حفاظت کی تھی، ورنہ سکندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ پرسیپولیس میں قیام کے دوران جس یونانی افسر کے متعلق سکندر کو پتہ چلا کہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور جرائم میں مبتلا رہے ہیں، تو اس نے مجرموں کو بڑی سخت سزائیں دیں۔ بعض فوجی افسروں اور سرکاری کارندوں کو اس نے پھانسی پر لٹکا دیا۔ سکندر کے پرسیپولیس میں چند دن قیام کرنے کے بعد اس جگہ جہاں کبھی ایران کے بادشاہ زرسیس کے ایوان کے ستونوں کے مینار ہوا کرتے تھے، وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے علاقوں سے سکندر کے لیے خبریں اور شکایات لے کر آئے تھے۔ یہ ساری شکایات عموماً یونانی حکمرانوں کے ہی خلاف تھیں۔ کوئی یونانی کارندوں پر الزام لگاتا، کسی نے ان کے خلاف یہ شکایات کی کہ ان کی فصلیں تباہ و برباد کر دیتی، اور پھر ٹرائے اور بابل سے بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کی شکایتیں پیش کیں۔ لیبیا کے کچھ تاجر بھی سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایات کی کہ مصر کے جہاز رانوں نے انہیں اپنی بندرگاہوں پر غلہ اتارنے کی اجازت نہیں دی، پھر یہ کہ وہ ہم سے بھاری محصول وصول کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مصر کے تاجر بھی سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ممفس شہر میں غلے کی قیمت بحال کرنے کے لیے محصول لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ ان مصری تاجروں نے مزید بتایا کہ پہلے مصر بیرونی دنیا سے منقطع تھا، اب سکندریہ کی بندرگاہ بن جانے سے وہاں جہازوں کی آمد و رفت خوب بڑھ گئی۔ ایتھنز اور قرطاجنہ کے لوگ باہر سے غلہ مصر کی طرف لا رہے ہیں۔ اس طرح یہ ساری خبریں سن کر سکندر پر یہ واضح ہو گیا کہ اس نے ایشیا پر حملہ آور ہو کر ایک طرح سے پرانی سرحدوں کے اندر رد و بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ مصر، لیبیا، بیروت، سیدہ اور سور شہروں کی طرف سے آنے والے لوگوں نے اس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ یورپ اور مغرب کی طرف سے انسانی لہروں کا رخ مشرق کی طرف پھر گیا ہے۔ تاجروں، تالے آزماؤں،
حجاموں، تباہ حال کسانوں اور سابق سپاہیوں کا ایک طوفانی لشکر یورپ اور مغرب کے دوسرے ممالک سے نکل کر مشرق کی طرف ان نو آبادیوں کی طرف طوفان کی طرح بڑھ رہا ہے جنہیں سکندر نے فتح کیا ہے۔ ان اطلاعات کے علاوہ سکندر کو یہ بھی خبریں ملیں کہ باختر سغد اور ہندوستان میں داخلے کے باعث براعظم ایشیا کے تجارتی راستے ساحلی بندرگاہوں سے مل گئے تھے۔ اس وجہ سے سیدہ کی منڈیاں راحت و عشرت کے سامانوں سے بھر گئی تھیں۔ کاروانوں کے مرکزوں میں نئے محصول وصول کیے جا رہے تھے۔ پرسیپولیس میں قیام کے دوران سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان سالوں میں قبطی قوم نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے اور انہوں نے اپنے شہر رقیم کو بین الاقوامی حیثیت دے دی ہے۔ سکندر نہیں جانتا تھا کہ یہ قبطی کون ہیں، لہٰذا اس نے بتانے والوں سے پوچھا کہ یہ قبطی کون ہیں اور ان کا یہ مرکز شہر رقیم کس جگہ پر ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ جہاں تک مجھے خبر ہے یہ قبطی عرب نسل ہی ہیں اور یہ اس وادی میں آباد ہیں جو بحر لوط اور بحر قلزم کی طرف جاتی ہے۔ تاہم قبطیوں کے اس عروج کے متعلق سکندر نے اپنے کسی تاثر کا اظہار نہ کیا۔ اس کے بعد یروشلم میں یہودیوں کا سب سے بڑا پیشوا یہ درخواست لے کر سکندر کے پاس آیا کہ ہماری حفاظت کا اعلان کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ایران کے شہنشاہ کوروش نے بھی ہماری مفاہمت کا خوب بندوبست کیا تھا۔ سکندر نے اس سے پوچھا کہ میری غیر موجودگی میں تمہیں کسی قسم کے خطرے یا خدشے کا سامنا کرنا پڑا؟ اس پر مذہبی پیشوا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تب سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تمہیں کسی خطرے اور مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو پھر تم یہی سمجھو کہ تمہاری حفاظت کا سامان ہو چکا ہے۔ اس پر وہ یروشلم کا مذہبی پیشوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مطمئن ہو کر یروشلم چلا گیا تھا۔ اس کے بعد آئیونیا کے بردہ فروش آئی اور شکایت کی کہ نئے سنہرے سکوں نے ایتھنز کے روپہلی سکوں کی قیمت گھٹا دی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہم غلاموں کی قیمت روپہلی سکوں کی صورت میں ہی لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف جگہ سے غلام اکٹھے کر کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں منڈیوں میں بیچتے ہیں۔ انہوں نے سکندر پر یہ بھی انکشاف کیا کہ عام لوگ سونے کو چاندی پر ترجیح دیتے ہیں، عورتیں زیورات پسند کرتے ہیں، وہ سنہری سکوں کو تسبیح کی طرح دھاگوں میں پرو کر ہار بنا کر پہن لیتی ہیں اور پہلے زمانے کی طرح چاندی کی جھانجریں نہیں پہنتی۔ اسی وجہ سے ان بردہ فروشوں نے جو پہلے سے چاندی جمع کر رکھی تھی اس کی قیمت گر گئی ہے۔ سکندر نے ان سب کی شکایات کو غور سے سنا اور پھر اس نے خود ان سب چیزوں کی شرح تبادل مقرر کر دی تھی۔ پرسیپولیس میں قیام کے دوران سکندر کو یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یونانی زبان صرف سیاسی خط و کتابت میں استعمال ہو سکی ہے اور عام لوگوں میں بول چال کے ظہور پر استعمال نہیں ہونا شروع ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے پاس جو درخواستیں آتیں آرامی، عبرامی، عربی اور حتی زبانوں میں لکھی ہوتی تھیں۔ اس ساری صورتحال سے متعجب ہوتا تھا کہ آیا مشرق کے یہ لوگ صرف تجارت کی غرض سے ملتے جلتے ہیں یا واقعی مشرق اور مغرب کے اتصال سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ بات بھی سوچ طلب تھی کہ کیا مشرق کے لوگوں کے خیالات اور عزائم میں اشتراک پیدا ہو رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایشیا سے بھی لوگوں کے ہجوم بحر روم کی طرف جائیں تاکہ اتحاد جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچ جائے اور لوگوں کے نقل وطن میں توازن پیدا ہو جائے، یعنی جتنے لوگ مشرق سے مغرب کی طرف آتے ہیں اتنے ہی مغرب سے مشرق کی طرف جائیں۔ پرسیپولیس میں قیام کے دوران سکندر کو یہ شکایت بھی ملی کہ ایران کے عظیم بادشاہ کوروش کے مقبرے پر جو محافظ مقرر تھی اسے جو روزانہ سکندر کے حکم پر ایک بھیڑ آٹا اور شراب دی جاتی تھی، اس کی غیر حاضری میں یہ چیزیں بند کر دی گئی ہیں۔ سکندر نے جن لوگوں کو ان چیزوں کے مہیا کرنے کا کماندار مقرر کیا تھا اسے طلب کیا اور اس سے ان چیزوں کے بند ہونے کا سبب پوچھا، جس پر اس شخص نے بتایا کہ چونکہ مقبرے پر پہرا دینے والوں کو ہٹا دیا گیا ہے لہٰذا وہاں روزانہ بکری آٹا اور شراب مہیا نہیں کی جاتی۔ یہ چیزیں چونکہ مقبرے پر پہرا دینے والوں کو دی جاتی تھیں اور اب وہاں کوئی پہرا دینے والا ہے ہی نہیں۔ اس پر سکندر نے پوچھا کیوں نہیں بتایا گیا کہ وہ قید میں ہیں اور اب مقبرے پر کون پہرا دے رہے ہیں؟ جواب ملا کوئی نہیں، لہٰذا سامان مہیا نہیں کیا جاتا۔ سکندر نے سخت برہمی غصے اور غیظ و غضب میں کماندار سے کہا، میں سامان کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ پہرے دار مقبرے سے کیوں ہٹائے گئے ہیں۔ اس پر وہ کماندار بولا اور کہنے لگا، پہرے دار ہٹا کر قید کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ شہنشاہ ایران کے مقبرے میں جو قیمتی چیزیں تھیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، صرف معمولی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، ان کی بھی زیادہ قیمت نہیں۔
चुनांचे जो आदमी वहाँ थे उसे कैद करना पड़ा था। ये सुनते ही सिकंदर ने अस्तबल से घोड़ा मंगवाया। चुनांचे नसाई नस्ल से सफ़ेद रंग का घोड़ा उसके लिए मंगवाया गया। सिकंदर उस घोड़े पर सवार हुआ। अपने मुहाफिज दस्तों को उसने अपने साथ लिया और पारसागर्द की उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया जिस पर कोरोश का मकबरा था। पारसागर्द की पहाड़ी पर पहुंचने के बाद सिकंदर उस नाले में पहुंच गया जिसके किनारे कोरोश का मकबरा बना हुआ था। उसने देखा वाकई कब्र में एक शुगाफ बना हुआ था जिसे एक खाली पैपे से बांध दिया गया था। असल ताबूत खालिस सोने का था और उस पर बड़े कीमती तोहफे रखे हुए थे। वो सब गायब हो चुके थे। वहाँ पर सिर्फ कोरोश की लाश बाकी थी। सिकंदर ने कब्र पर हाथ फेरा तो उसे कोरोश के ताबूत पर लिखे हुए अल्फाज साफ दिखाई दिए। वो अल्फाज उसने पढ़ने शुरू किए। कोरोश के ताबूत पर लिखा था, ऐ जाने वाली, जान ले मैं कोरोश हूँ। मैंने ईरानी सल्तनत की बुनियाद रखी और एशिया को एक ममलिकत बनाया। उम्मीद है तू मेरे इस मुकाम इस्तिराहत में खलल डालना गवारा ना करेगा। चूंकि कोरोश का ताबूत सोने का था इसलिए चोर खलल डालने से बाज ना रह सके थे। सिकंदर को यकीन था कि ये चोरी का काम मजूसियों ने नहीं किया जो सदियों से मकबरे के मुहाफिज चले आते थे। ये काम किसी मखदूनवी का ही हो सकता है। चुनांचे वो देर तक मकबरे की सरहदी सीढ़ियों पर बैठा सोचता रहा कि ये कैसे और क्यों कर हुआ और उसकी तलाफी कैसे होनी चाहिए। काफ़ी देर तक वो बैठा रहा। सूरज की रोशनी दरख्तों से छन छन कर पहाड़ों पर नमूदार हो रही थी। दरख्त गो पत्तों से खाली थे क्योंकि सर्दी का मौसम था। अचानक उसकी निगाह उस छोटी सी पहाड़ी के निचले हिस्से की तरफ मुतवज्जे हो गई जहां उसने देखा कि चंद बूढ़े शख्स उसके इंतज़ार में खड़े थे। उन्होंने सफ़ेद लिबास पर सुर्ख रंग के पट्टे बांध रखे थे। उसे ख्याल हुआ कि वो उससे कुछ कहना चाहते थे, लिहाजा वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। नीचे खड़े बूढ़ों ने देखा कि सिकंदर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ ही। तब उनमें से एक बोला और सिकंदर को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ इंसान, क्योंकि तू अब यहाँ है इसलिए जाहिर है कि तू उसका जानशीन है जो जा चुका है। जानशीनी का ये सिलसिला पुराने बादशाहों से चला आ रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मनसब किसी को भी नहीं मिलता। ये बात जाहिर है कि ये मनसब उमूमन नालायकों को विरासत में नहीं मिलता, और जब ये विरासत किसी को मिलती है तो उसे मख्फी नहीं रखा जा सकता। बहुत से बादशाहों की अज़मत का दौर गुजर चुका है, उनके नाम भी फरामोश कर दिए गए हैं। यह विरासत अब कोरोश के बाद तुम्हें नसीब हुई है, लिहाजा तू हमसे ये ना पूछना कि विरासत की ये अज़मत कैसे और कहाँ से आती है। सिकंदर को उस बूढ़े की गुफ्तगू बड़ी पसंद आई, लिहाजा वो संगे मरमर की सीढ़ियाँ उतरकर उनके पास आया। उसने उन बूढ़े आदमियों के चेहरे पर नज़रें जमाईं जिन पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और वो आदाब बजा ला रहे थे। जब सिकंदर उनके पास आया तो वो उसके पास ज़मीन पर बैठ गए और अपने हाथ फैलाए। उनके हाथों में पत्तों पर लिपटी हुई अंजीरें और चांदी के प्यालों में छाछ थी। उन्होंने सिकंदर को मुखातिब करके कहा कि हम ये अंजीरें आपके नाश्ते के लिए लाए हैं। सिकंदर उन बूढ़ों की इस गुफ्तगू से बड़ा मुतासिर हुआ। वो उनके साथ वहाँ बैठ गया। उन बूढ़ों ने खुद भी नाश्ता किया और सिकंदर को भी कराया। फिर वो नीचे नदी से पानी लाई और सिकंदर के हाथ धुलाई। पानी बड़ा ठंडा था। फिर उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, तूने हमारे हाथों का नाश्ता करके नेक नियति का सबूत दिया है, इसलिए कि जिसे बंदगाने खुदा का बादशाह चुन लिया जाता है उसके लिए इनकार की गुंजाइश नहीं होती। ये कहते ही वो बूढ़े अपनी जगह से उठे, सर झुकाकर सिकंदर के सामने आदाब बजा लाई और वो वहाँ से चले गए थे। सिकंदर उनके इस सलूक से बड़ा हैरान और मुतासिर हुआ। कोरोश के मकबरे से जब सिकंदर वापस अपनी क़ियामगाह पर गया तो उसे इत्तला दी गई कि हिंदुस्तान का वो नेक दिल जोगी जो उसके साथ आया था और जिसका नाम केलिनास था वो मर चुका है। ये केलिनास सफ़र के दौरान ही बीमार हो चुका था और गुज़िश्ता कई रोज़ से सख्त बीमार था और उस बीमारी में ही वो चल बसा था। सिकंदर को उस केलिनास के मरने का बड़ा दुख और सदमा हुआ। वो इसलिए कि वो सिकंदर को बेहतरीन मशवरों से नवाजा करता था। मरने से पहले केलिनास ने वसीयत की थी कि मुझे जला दिया जाए। सिकंदर को इब्तिदा में इस बात का यकीन न आया, लेकिन केलिनास की वसीयत के मुताबिक उसकी चिता बनवाई गई और उस चिता को आग लगा दी गई। जिस वक्त चिता को आग लगाई गई, सिकंदर ने हुक्म दिया कि ज़ोर ज़ोर से बाजे बजाए जाएं और केलिनास की चिता को हाथियों से सलामी दी जाए। हाथियों को वहाँ लाया गया तो वो बुरी तरह चंगाड़ रहे थे। उस वक्त केलिनास की चिता पर जश्न का सा समा हो गया था। बहरहाल केलिनास की वसीयत के मुताबिक
اس کی لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا۔ سکندر کے پرسیپولیس پہنچنے کی خبر عام ہوئی تو ہرپانوس، جسے سکندر نے بابل اور سارڈس کا گورنر مقرر کیا تھا، اسے خدشہ ہوا کہ سکندر نہ صرف یہ کہ اس سے ان علاقوں کی تنظیم کے متعلق جواب دہی کرے گا، بلکہ وہ اس سے اس دولت کا حساب بھی لے گا جو وہ بابل اور سارڈس کے خزانوں میں چھوڑ گیا تھا، اور چونکہ اس نے دونوں شہروں کے خزانوں اور دولت میں بے حد خرد برد کی تھی، لہٰذا وہ دونوں شہروں کے خزانے لے کر جہاز پر سوار ہوا اور یونان کی بندرگاہ ایتھنز کی طرف بھاگ گیا۔ یونان پہنچتے ہی اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ حب وطن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سکندر کے خلاف بغاوت کر دیں اور ایتھنز کی گردن سے مقدونیہ کا جوا اتار پھینک دیں۔ سرپانوس نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی کہ سکندر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس میں وہ مکمل طور پر کامیاب تو نہ ہوا تھا، تاہم اس نے اپنی دولت کے بلبوتے پر کافی لوگوں کو سکندر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس بغاوت کے باعث سکندر نے یہ اندازہ لگایا کہ یونان میں جو اس نے اپنے جرنیل اینٹی پیٹر کو اپنی طرف سے والی مقرر کیا تھا، تو اینٹی پیٹر وہاں کے لوگوں کو تنظیم میں رکھنے میں کامیاب نہیں رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اینٹی پیٹر نے لوگوں کو بیجا آزادی اور آزاد خیالی دے رکھی ہے، جب ہی لوگ ایتھنز میں اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یونان میں اینٹی پیٹر کی جگہ اس کا جرنیل کریٹرس یونان کا والی ہو کر جائے گا۔ اس وقت کریٹرس اس کے لشکر میں شامل تھا اور کچھ بیمار تھا، لہٰذا سکندر نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہی کریٹرس اپنی بیماری سے صحت یاب ہو کر چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو وہ یونان کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اینٹی پیٹر کو معطل کر کے خود وہاں کا حکمران بن جائے گا۔ پرسیپولیس میں چند یوم قیام کرنے کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا۔ اب وہ شوش کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں پہنچ کر سکندر نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ لمبے کوچ کے بعد اب ہم راحت اور آرام کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے ہم قوموں کو ایشیا کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کرنے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے شوش شہر میں اس جشن کا انتظام کیا تھا۔ سکندر کے لشکر میں وہ یونانی جو ایرانی زبان سیکھ چکے تھے، انہوں نے مشرقی رسومات اختیار کر لی تھیں۔ سکندر انہیں بہت اچھا سمجھنے لگا تھا۔ اب اس نے تمام افسروں کو بلا کر کہا کہ ایشیائی عورتوں سے شادی کر لو۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہل کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے خود دارا کی سب سے بڑی لڑکی سے شادی کر لی، جبکہ دارا کی دوسری بیٹی اس نے اپنے جرنیل ہفا اخشن سے بیاہ دی تھی۔ سکندر کا جرنیل کریٹرس اس وقت تک اپنی بیماری سے صحت یاب تو ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ یونان کی حکومت سنبھالنے کے لیے مغرب کی طرف روانہ نہ ہوا تھا۔ اس کی شادی سکندر نے اپنی بیوی روکسن کی چھوٹی بہن سے کر دی۔ نیارکس جو سکندر کا امیر البحر تھا، اسے ایرانی جرنیل برسین کی بیٹی سے بیاہ دیا گیا تھا، اور سلیوکس کی شادی سٹپاما کی بیٹی سے کر دی گئی۔ بطلموس، پرڈیکاس اور دوسرے افسروں نے بھی ایرانی عمرہ کی بیٹیوں سے شادیاں کر لی تھیں۔ غرض سکندر کے اسی رفقا نے اس موقع پر شادیاں کیں۔ بہرحال مشرق کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی سکندر کی یہ تجویز بے حد ہردل عزیز ثابت ہوئی۔ اس موقع پر جشن میں شامل لوگوں میں سے اکثر نے ایرانی اور مادی لباس پہنے ہوئے تھے، اور شادیاں ایشیائی طریقوں سے ہوئیں۔ پہلے پرتکلف دعوت آراستہ کی گئی، پھر دلہنیں آئیں اور ہر ایک اپنے مجوزہ شوہر کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ ہر شخص نے اپنی دلہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے بوسا دیا۔ سکندر نے یہ کام سب سے پہلے کیا تھا، پھر ہر ایک اپنی بیوی کو لے کر اپنی قیامگاہ کی طرف چلا گیا۔ ان شادیوں کی مزید حوصلہ افزائی کے لیے سکندر نے یہ اعلان کیا کہ مقدونوی رفیقوں کی طرح ایشیائی رفیق بھی میرے عزیز اور رشتہ دار سمجھے جائیں گے۔ اس نے تمام دلہنوں کے لیے اپنے پاس سے جہیز دیے۔ اس طرح سکندر کے سالاروں اور کمانداروں کی دیکھا دیکھی سکندر کے 10,000 سپاہیوں نے بھی مشرقی لڑکیوں سے شادیاں کر لی تھیں، اور انہیں سکندر کی طرف سے جہیز ملے تھے۔ نیز ان شادیاں کرنے والوں کے نام ایک رجسٹر میں درج کر لیے گئے تھے۔ شوش شہر میں قیام کے دوران ہی سکندر کے جرنیل نے اس کے لیے خطابات کی ایک فہرست تیار کی تھی۔ یہ خطابات عجیب و غریب الفاظ پر مشتمل تھے جو کہ مندرجہ ذیل تھے۔ سکندر سوم، شاہ مقدونیہ، یونانی شہروں کا نیم ملکوتی غیر مشروطی آقا، مصر کا فرعون جسے خدا کا اوتار سمجھنا چاہیے، آئیونیا کی بندرگاہوں کا حلیف اور آقا،
فونیقی شہروں اور بیڑوں کا مالک اور مختار، یہودیہ کے مذہبی پیشواؤں کا محافظ، ایرانی مجوسیوں کا شہنشاہ، ہندوستان کے راجاؤں کا دوست اور باقی ہندوستان کے لیے ایسا فرما رواں جس کے منصب کا تعین نہ ہو سکا تھا۔ شوش میں قیام کے دوران سکندر نے یہ فیصلہ کیا کہ مشرق میں اسے اپنی سلطنت کا کوئی مرکزی شہر مقرر کرنا چاہیے جہاں بیٹھ کر ساری سلطنت پر حکومت کر سکے اور ہر شے کو اپنے نظم و نسق میں لا سکے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ شوش شہر کو مرکز قرار دے دیا جائے، لیکن سکندر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شوش مشرقی پہاڑوں کے اندر فاصلے پر واقع ہے، لہٰذا اسے دارالحکومت نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی تجویز تھی کہ مرکزی شہر بابل کو قرار دیا جا سکتا ہے، وہ اس لیے کہ بابل سب سے بڑی شاہراہ پر واقع ہے اور فرات کے ذریعے سے آبی راستہ بھی سمندر تک پہنچتا ہے، لہٰذا بابل کو مرکزی شہر قرار دینے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ شوش شہر سے بابل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دجلہ کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے سکندر کے کان میں یہ آوازیں پہنچیں کہ مقدونیہ والے شاکی ہیں اور انہیں سکندر کے خلاف ایک نہیں بے شمار شکایتیں ہیں۔ چنانچہ اس نے سب مقدونیوں کو بلوایا اور کہا کہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا زخموں کے باعث جنگی خدمات انجام نہیں دے سکتے وہ واپس چلے جائیں۔ انہیں رخصت کے وقت ایسے انعامات دیے جائیں گے جن کی وجہ سے وہ اہل مقدونیہ کے لیے رشک کا باعث بن جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں اسے اپنا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا تھا جو اس نے فوج کی بغاوت کے وقت کیا تھا اور کہا تھا کہ لوگوں نے فوج میں عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں، ان کے لیے وہ سنہری ہار مہیا کرے گا اور ان کی تنخواہیں بھی دگنی کر دے گا۔ اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے سکندر نے ان مقدونوی سپاہیوں کی تنخواہیں بھی دگنی کر دی تھیں اور ان کو سونے کے ہار بھی مہیا کر دیے تھے، پر یہ بات پرانے مقدونیوں کو مطمئن نہ کر سکی۔ انہوں نے سکندر کو بتایا کہ ہم پر سود خوروں یا ہم تواموں کا قرضہ ہو چکا ہے، جو روپیہ ہم کو ملے گا ممکن ہے کہ وہ ہم سے قرضوں میں وضع کر لیا جائے گا۔ سکندر نے کہا تمام قرضے جو لشکروں کی ذمے ہیں وہ سرکاری خزانے سے ادا کر دیے جائیں گے، لیکن ہر آدمی کو اپنا نام اور قرضے کی رقم لکھوا دینی چاہیے۔ اس پر مقدونیوں کو اسے سچ سمجھنے میں تعمل ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں کچھ فریب ہے اور وہ جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی تنخواہ لیتے رہے ہیں اور مقروض ہو جانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ املاک تھی انہی کو زیادہ روپیے کی ضرورت تھی۔ یہ پیشکش غور و بحث کے بعد رد کر دی گئی۔ پھر سکندر نے کہا نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی زبانی جتنا قرضہ بتائے گا اسے ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن مقدونیوں کی یہ حقیقی وجہ شکایت کی نہ تھی۔ مقدونوی دیکھ چکے تھے کہ پارسیوں اور باختریوں کو خاص محافظ فوج میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کی ایک ریجیمنٹ پر روکسن کے بھائی کو سردار بنا دیا گیا ہے۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہو چکا تھا، اس لیے انہیں روپیے کا بھی چنداں لالچ نہ تھا۔ بس وہ پارسی اور باختریوں کے خلاف حسد اور رشک ہی کی وجہ سے سکندر کے سامنے طرح طرح کی شکایتیں اور شکوے کرنے لگے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اب سکندر غیروں کو عزیز قرار دے کر ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور ہماری اسے پرواہ نہیں، پھر کیوں نہ ہم سب کو الگ کر دے تاکہ ہم وطن ہی واپس چلے جائیں۔ بہرحال مقدونوی سکندر کی ان پیشکشوں کے جواب میں کسی قدر مطمئن ہو گئے اور سفر پھر بابل کی طرف جاری رہا۔ دجلہ کے نچلے حصے میں جہاں زمین جگہ جگہ دلدل تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، وہاں مقدونیوں نے پھر یہ خیال کیا کہ سالہ سال کی لڑائیوں کے بعد ہمیں یہاں چھوڑ دیا گیا ہے اور ہم سے بے تعلقی اختیار کر لی گئی ہے۔ اب وہ سکندر سے بحث کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھی اور کوئی ایسی کونسل بھی موجود نہ تھی جو ان کی شکایتیں سن لیتی۔ ان دلدلی علاقوں میں پہنچ کر مقدونیوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اب وطن واپس ہی جائیں گے۔ سکندر ان ایشینز کو لے کر جنگ کرے جو اس کے پاؤں پر گرتے ہیں۔ سکندر نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس نے مقدونیوں کو ایک جگہ جمع کیا، پھر وہ اپنے سالاروں اور محافظ دستوں کو لے کر ان کے پاس پہنچا۔ وہ ایک گاڑی پر چڑھ گیا اور مقدونیوں کو اشارے سے قریب لایا۔ جب وہ سب اس کے قریب کھڑے ہو گئی تب اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تم سب جب چاہو واپس یونان جا سکتے ہو۔ سکندر کے یہ الفاظ سن کر مجمع پر ایک لمحے تک خاموشی طاری رہی۔ پھر کچھ مقدونوی بولے اور سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم نے ہمیں آدمی کہا ہے، ہم آدمی نہیں رہے، ہمیں ہاتھ سے تباہ کر چکے ہیں۔
ہم محض روحیں رہ گئے ہیں، ہم کوئی حکم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ 13 مقدونیوں کا ایک گروہ تھا جس نے سکندر سے یہ بات کہی تھی، اور ان کی یہ بات سنتے ہی سکندر گاڑی سے کود کر نیچے اترا اور غصے سے وہ اس وقت سرخ ہو گیا تھا۔ جن 13 آدمیوں نے یہ الفاظ کہے تھے انہیں پکڑ کر اس نے اپنی محافظ فوج کی طرف دھکیل دیا جو قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، اور حکم دیا کہ وہ ان 13 آدمیوں کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دے۔ ایک بار پھر وہ اس گاڑی پر چڑھ گیا اور مقدونیوں کو مخاطب کر کے وہ دوبارہ کہنے لگا، سنو مقدونیوں، واپس جانے سے پہلے مجھے یہ بتاتے جاؤ کہ تم کس قسم کے آدمی رہ چکے ہو۔ تم چمڑا پہنتے تھے اور بربری قبیلے جب تم پر حملہ کرتے تھے تو تم پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چھپ جایا کرتے تھے۔ وہ میرا باپ ہی تھا جس نے تمہارے لیے لبادے مہیا کیے، تمہیں شہر کا آباد کار بنایا۔ میرے باپ نے مقدونیہ کی دولت متحدہ کو یونان دلایا تھا۔ تم جانتے ہو کہ جب ہم وطن سے نکلے تھے تو تمہارے پاس گزارے کا کوئی سامان نہ تھا۔ میرے پاس سونے چاندی کے کچھ پیالے تھے اور 60 ٹیلنٹ کے قریب نقد روپیہ تھا، جبکہ کچھ پر 500 ٹیلنٹ کا قرضہ تھا، اور میں نے تمہارے اس ساز و سامان کے لیے 800 ٹیلنٹ مزید قرضہ لیا تھا۔ میں نے تمہیں در دانیال سے باعافیت گزارا، اگرچہ اس وقت ایشیائی لوگ سمندروں پر حاوی اور اس کے مالک بن چکے تھے، اور میں نے جو سرزمینیں فتح کی وہ تمہارے لیے ہی تھیں، اور تمہیں دولت سمیٹنے کا پورا موقع دیا گیا۔ لیبیا، ایران، مصر اور ہندوستان کی دولت ہمیں ملی، میں نے اس میں تمہیں حصے دار بنایا، اور میں نے تمہارے ساتھ پیدل چل کر تکلیفیں اٹھائیں۔ اب بیرونی سمندر بھی ہمارے قبضے میں آ چکا ہے، جو خوراک تم کھاتے تھے وہی میں نے کھائی، اور تمہارے ساتھ میں نے کم سے کم نیند کی۔ تم میں سے کون ہے جس نے میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں جتنی تکالیف میں نے تمہارے لیے اٹھائی ہیں؟ اگر ایسا کوئی ہے تو سامنے آئے اور اپنے زخم دکھائے، میں بھی اپنے زخم دکھاؤں گا۔ تم جانتے ہو کہ کوئی ہتھیار اب تک ایجاد نہیں ہوا جس کے زخم کا نشان میرے جسم پر موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے جس قدر مقدونوی کھڑے تھے وہ متوجہ تھے اور گہری سانسیں لے رہے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ آہیں اور سسکیاں بھرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد سکندر پھر بولا اور مقدونیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اب بھی تمہارا سردار ہوں، اور میری ہی وجہ سے تمہیں فاتحوں کی حیثیت ملی ہے۔ میں نے اپنی شادی کے ساتھ تمہاری شادیوں کا بھی جشن منایا۔ ایشیا میں تم لوگوں کے جتنے بھی خاندان ہوئے ان سب کی دیکھ بھال کا میں نے انتظام کیا تھا۔ میں نے تم سب کے قرضے بھی بے باک کیے تھے، اور تم سے کبھی یہ نہ پوچھا کہ تم لوگ کیوں مقروض ہو گئے ہو، جبکہ میں اوروں کی نسبت تمہیں دگنی تنخواہ دیا کرتا تھا۔ تم میں سے جنہوں نے جانیں دیں انہیں بہادروں کے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ میری قیادت میں تمہارا ایک آدمی بھی بھاگتا ہوا نہ مارا گیا، اور یہ بھی سوچو اور یاد رکھو، میں تمہیں دور دراز کی سرزمینوں کے دریائے سندھ کے پار لے گیا، اور اگر تم لوگ پیٹھ نہ موڑتے تو میں تم لوگوں کو دریائے بیاس سے بھی آگے لے کر جاتا، جہاں سمندر تک خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تم نے میرے ہاتھوں سے سنہری ہار لیے۔ اب اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، اور وطن جا کر کہو کہ تم نے اپنے بادشاہ سکندر کو مفتوح اجنبیوں میں چھوڑ کر چلے آئے ہو۔ جاؤ، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ ہجوم میں سے راستہ پیدا کرتا ہوا اپنے خیمے میں چلا گیا تھا، اور اعلان کر دیا کہ میں اب کسی سے ملاقات نہ کروں گا۔ مقدونوی لشکری وہیں ٹھہرے رہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپس میں بات چیت کر کے سکندر کے فیصلے پر بحث کرنے لگے تھے۔ ہر ایک سمجھتا تھا کہ سکندر کو جادوگری کی زبان عطا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایسی باتوں سے سب کے دلوں کو مسخر کر چکا تھا۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ سکندر نے جو کہا اپنی بات پوری کر کے رہے گا۔ وہ ہم سب کو انعام دے کر رخصت کر دے گا اور واپس مقدونیہ نہ جائے گا۔ اور وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ ہم واپس مقدونیہ جائیں گے تو اہل مقدونیہ ہمارے متعلق کیا سوچیں گے کہ ہم اپنے بادشاہ کو اس کے مرضی کے خلاف چھوڑ کر چلے آئے ہیں۔ مقدونوی لشکری اور ان کے افسر 3 دن تک اس موضوع پر سوچ بچار کرتے رہے۔ وہ سکندر کے احسانات کا شمار کرتے، وہاں وہ یہ باتیں بھی دہراتے کہ ایرانی لشکروں کو اعلیٰ عہدے دے دیے گئے ہیں، اور پھر یہ کہ ایشیائی ریجیمنٹوں کو محافظ فوج بنا دیا گیا ہے۔ انہیں رفیقان خاص کی طرح روپہلی ڈھالیں دے دی گئی ہیں۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد
تیسرے روز مقدونوی لوگ آخری فیصلہ کرنے کے بعد اپنے سالاروں اور افسروں کے ہمراہ ہجوم کر کے سکندر کے خیمے پر پہنچے۔ ان سب نے سکندر کے خیمے کے باہر اپنے ہتھیار رکھ دیے اور اندر سکندر کو پیغام بھجوایا کہ جب تک ہماری بات نہ سنو گے، دن ہو یا رات، ہم تمہارے خیمے کے سامنے سے نہ ہلیں گے۔ اور یہ بھی حلف اٹھایا کہ جن لوگوں نے ہمیں سکندر کے خلاف برانگیختہ کیا ہے، آئندہ ہم کبھی بھی ان کی بات نہ مانیں گے۔ آخر سکندر اپنے خیمے سے باہر نکلا تو سارے بڑے بڑے مقدونوی سالاروں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے، اس کا دامن تھام لیا اور بڑے غم اور انکساری کے ساتھ سکندر سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ سکندر زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس موقع پر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ ایک سالار نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں سب سے زیادہ شکایت اس بات پر ہوئی کہ تم نے ایرانیوں کو عزیز بنا لیا اور ہمیں یہ عزت کبھی نہ دی۔ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت پر سکندر نے قابو پایا اور پھر بلند آواز میں اس سالار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ اوروں کو میں نے عزیز بنایا، اس لیے کہ وہ پہلے میرے عزیز نہ تھے۔ تمہیں میں نے اس لیے عزیز نہ بنایا کہ تم تو شروع دن سے ہی میرے عزیز تھے۔ سکندر کا یہ جواب سن کر سارے مقدونیوں نے اپنی ہتھیار اٹھا لیے اور سکندر کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اس کے آس پاس اچھل کود کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سکندر کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم سب اکٹھے جشن منائیں گے۔ لہذا سکندر نے پرانے طریقے کے مطابق ایک دعوت کا انتظام کیا، جس میں اس نے مقدونوی افسروں کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایرانیوں کو ذرا دور بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب شراب کا دور شروع ہوا تو سکندر نے اپنے آدمیوں کے ساتھ شراب پی۔ یونانی کاہن اور ایرانی معبد شکرانی کی اس مجلس میں اکٹھے تھے۔ سکندر نے شراب پی کر دونوں قوموں کی متحدہ دولت کے لیے دعا کی اور اس کی فوج کے درمیان مدت سے جو کشمکش چلی آ رہی تھی، دریائے دجلہ کے اس جشن تک ختم ہو گئی۔ سکندر نے حسب معمول اپنی مرضی منوا لی۔ اس نے مقدونیہ کے سامنے دریا کے کنارے جو تقریر کی تھی، اس نے جرح کے نشتر کی طرح لوگوں کے دلوں پر اثر کیا تھا، اس لیے کہ سکندر اپنے سپاہیوں کی ذہنیت کو خوب سمجھتا تھا۔ اس جشن کے بعد جن مقدونوی سپاہیوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے واپس مقدونیہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، سکندر نے انہیں بخوشی واپس چلے جانے کی اجازت دی۔ واپس جانے والے ان سپاہیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ سکندر نے واپسی کی مدت بھی ان کی ملازمت میں شامل کر کے انہیں تنخواہیں دے دیں۔ ہر ایک شخص کو اس نے ان تنخواہوں کے علاوہ خوب انعامات سے نوازا تھا، اور جو سپاہی ادائے خدمت میں جنگوں کے دوران جاں بحق ہو گئے تھے، ان کے کنبوں کو تمام ٹیکسوں سے اس نے آزاد قرار دے دیا تھا اور انہیں ایسے حقوق دیے گئے کہ وہ اپنا گزارا بخوبی کر سکیں گے۔ ان واپس جانے والوں کے سامنے سکندر نے صرف ایک شرط پیش کی، وہ یہ کہ اس نے ان سے کہا کہ واپس جانے والے سپاہیوں کے وہ بچے جو ان کی ایشیائی عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ انہیں اپنے ساتھ یونان نہیں لے جائیں گے، اور اپنی طرف سے اس نے اپنے سپاہیوں کو یقین دلایا کہ ان کے سب بچوں کو مغربی پیمانے پر تعلیم دی جائے گی اور ان کی بہترین انداز میں تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے گا۔ ان واپس جانے والے سپاہیوں کا سردار سکندر نے اپنے جرنیل کریٹرس کو بنا دیا، جس نے واپس جا کر مقدونیہ اور یونان کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے کر باغی عناصر کا خاتمہ کرنا تھا۔ سکندر کی زندگی کا عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ جو فوج اس کے باپ نے تیار کی تھی اور جو سکندر کی کامیابی کا سب سے بڑا وسیلہ تھی، اسے اس نے برباد کر دیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے سے رخصت ہونے کے بعد پھر مقدونوی فوج کسی میدان جنگ میں نہ اتری تھی۔ اکثر پرانے مقدونوی واپس مقدونیہ چلے گئے اور جو مقدونوی جنگجو باقی رہ گئے تھے وہ اپنی سابقہ عظمت کا محض سایہ دکھائی دیتے تھے۔ سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک ہمدان میں قیام کیا، پھر وہ بابل کی طرف کوچ کر گیا تھا، اس لیے کہ اس نے بابل کو اپنی مشرقی سلطنت کا مرکزی شہر بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ بابل پہنچ کر اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے لشکر کی رہائش کا بہترین انتظام کیا، بلکہ خود بھی اس نے دریائے فرات کے کنارے بخت نصر کے قدیم محل میں رہائش اختیار کر لی تھی۔